أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدے کا معنی ہے دکھا، نہ ہمیں الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین اس میں موصول ہے ان لوگوں کا، انعمت جس تو نے انعام کیا، علی بمعنی پر، ہم ضمیر ہے ان پر، غیر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب علیہ کہ جن پر غضب نازل ہوا، واو بمعنی اور لا نفی کا معنی دیتا ہے، الضالین گمراہ، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا یہ ہدایت سے ہے، اہد ہدایت دے، راستہ دکھا، اور راستہ دکھانا، ہدایت دینا یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک راستہ دکھانا کہ آدمی کسی کو کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں نمبر گلی اور فلاں مسجد کا قریب اور فلاں آدمی کا نام ہے تو آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ اراد الطریق ہے، راستہ بتا دینا، آگے جانے والا پہنچے یا نہ پہنچے بس آپ نے راستہ بتا دیا ہے۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ میں نے جو ہے وہ مؤذن صاحب کے گھر میں جانا ہے، تو آپ اس کو لے لیتے ہیں کہ بھئی آؤ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تو جاتے 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 آپ مؤذن صاحب کے گھر میں دروازے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مؤذن صاحب کا گھر ہے۔ تو یہ ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو اہدنا کہ راستہ دکھا تو ہمیں، یعنی ایسا راستہ جو منزل مقصود تک پہنچنے والا ہو، منزل مقصود تک پہنچنے والا ہو، سیدھا راستہ ہو، بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اور وہ سیدھا راستہ دین اسلام، قرآن کا راستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا راستہ ہے۔ قرآن اور احادیث رسول کے اوپر جو چل پڑا تو یہ سمجھو کہ یہ ایصال المطلوب، یہ منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہے، جس میں کوئی موڑ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھا جنت والا راستہ ہے، سیدھا جنت والا راستہ ہے، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنا۔ اب یہاں اہدنا دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، الصراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ دعا مانگنے والے ہم جیسے گنہگار بھی ہیں، اور یہ دعا مانگنے والے اللہ کے ولی بھی ہیں، یہ دعا مانگنے والے اللہ کے رسول بھی ہیں کہ رسولوں میں نے بھی نماز پڑھی، اولیاء اللہ نے بھی نماز پڑھی، ہر نماز کے موقع پہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اہدنا، اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، الصراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے۔ سارے مانگ رہے ہیں، آپ بھی مانگ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی، نیک لوگ بھی مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء نے بھی مانگا، یہاں تک کہ اولیاء اتقیاء نے بھی مانگا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ چلو جو گمراہ ہے، جو ہدایت پہ نہیں ہے، اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں چلا سیدھے راستے پہ، لیکن انبیاء، اتقیاء، اولیاء اللہ، نیک لوگ تو ہیں ہی سیدھے راستے پہ، پھر جو ہے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں مبہم ہے کہ انبیاء، اتقیاء، اولیاء اللہ وہ کیوں دعا مانگ رہے ہیں کہ جب کہ ہیں پہلے سیدھے راستے پر، بلکہ تو وہ راستہ بتانے والے ہیں، انبیاء تو آہی بتانے کے لیے ہے، پھر اس دعا کا مطلب کیا بنا کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں ہدایت کے 3 درجے سمجھنے ہیں، ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک ہدایت عام ہے، ایک
ہدایت خاص ہے اور ایک اخص الخاص ہے، یعنی وہ خاص سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے وہ ہدایت کا۔ عام ہدایت کہ جس سے دنیا کی کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے، چاہے وہ انسانیت میں سے ہے، چاہے وہ حیوانیت سے ہے، چاہے وہ شجرات میں سے ہے، چاہے جمادات میں سے ہے، دنیا کا ہر ذرہ، زمین کا ہر ذرہ، اللہ نے ہر ذرے کے اندر، ہر چیز کے اندر ہدایت عامہ رکھی ہے۔ کوئی چیز بھی اس ہدایت کے عام درجے سے خالی نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر ہدایت کا یہ درجہ رکھا ہے۔ آگے الگ بات ہے کہ کسی کے اندر یہ درجہ کم ہے، کسی کے درجے جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، کسی کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہدایت سے کوئی چیز خالی ہے ہی نہیں۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت سے جب کوئی چیز خالی نہیں ہے، ان پتھروں کو کیا ہدایت ہے، اسی طرح جو ہے ان درختوں کو کیا ہدایت ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کو کیا ہدایت ہے؟ تو دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، شَيْء نکرہ ہے اور یہ تحت نفی واقع ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان ذرات کی، ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ ذات جس کی جا رہی ہے وہ ذات سمجھتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات بھی بالکل روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ تسبیحات بغیر جو ہے وہ عقل و شعور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک عقل و شعور نہ ہو آدمی تسبیح نہیں کر سکتا، کوئی چیز تسبیحات نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تسبیحات کرتی ہیں، معلوم ہوا کہ ان کے اندر عقل و شعور اور ہدایت کا کچھ درجہ ہے، جس درجے کے بنا پہ وہ مطلب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اے مخاطب تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، یہ سب وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے ہوا میں اڑ کر اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں۔ كُلٌّ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اپنی تسبیحات اور حمد و ثنا کو پہچانتا ہے، وہ پہچان کر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہر ایک ذرے ذرہ کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا یہ ایک عام درجہ عطا کیا ہے، کوئی بھی جو ہے ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ جس کو علماء نے لکھا ہے خاص، وہ اس سے خاص ہے، پہلے درجے سے یہ خاص ہے، اور وہ درجہ ہے کہ جو صرف ذوی العقول، جو عقل رکھنے والی اشیاء ہیں، تو ذوی العقول کو اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے۔ ذوی العقول، غیر ذوی العقول جو اشیاء ہیں وہ اس ہدایت کے اس دوسرے درجے سے معروف ہیں، وہ درجہ ان کو نہیں ملا، تو وہ ذوی العقول کو جو ہے وہ ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنات، انسانوں کو یہ درجہ عطا کیا، پھر انسانوں میں سے اشرف المخلوقات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ نے ان کو، پھر ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے دیگر مخلوق کو بھی ذوی العقول کو یہ درجہ آگے عطا کیا۔ بعد لوگوں نے انبیاء کی اس رہنمائی کو مانا تو وہ بن گئے مومن، اور بعد جو ہے وہ لوگوں نے انبیاء کی اس رہنمائی کا انکار کیا تو وہ بن گئے کافر۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ کتابیں، اللہ کی کتاب، زبور، انجیل، دیگر بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ سارے کے ساری اس دوسرے درجے کی ہدایت کو یاد دلانے کے لیے، اس دوسرے درجے کی ہدایت کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے آئی ہیں۔ اب اس درجے کی ہدایت کو انبیاء کی زبانی قرآن کے ہاتھ سے جس نے مانا وہ بن گیا مومن، اور جس نے نہ مانا وہ بن گیا کافر۔ تیسرا درجہ جو ہے
وہ اس سے بھی زیادہ اخص ہے، جس کو علماء نے اخص الاخص کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام سے زیادہ اخص ہے۔ اور وہ درجہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ایک خاص درجہ رکھا ہے اور وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ وہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھی دعا کر رہی ہیں کہ اہدنا، جس کے لیے اتقیاء بھی دعا کر رہی ہیں اہدنا، جس کے لیے اولیاء اللہ بھی دعا کر رہی ہیں اہدنا، کہ اللہ ہمارا یہ جو ہدایت کا درجہ ہے اس کو بڑھاتا جا بڑھاتا جا، اللہ اس کو ترقی دیتا جا ترقی دیتا جا۔ تو جو انسان آگے بڑھتا ہے عملیات کے اندر، جو انسان آگے بڑھتا ہے اعمال کے اندر، اللہ اس ہدایت کے درجے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پائے اور اس ہدایت کے اندر آگے داخل ہوتے گئے، اہتدوا زادہم ہدی، اللہ فرماتا ہے اس کا یہ درجہ ہم اور بھی بڑھاتے گئے اور بھی بڑھاتے گئے اور بھی بڑھاتے گئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت اسی درجے کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ دعا کرنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اللہ نے بڑھایا درجہ۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا۔ اللہ رب العزت یہاں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہاں جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی نصرت بھی کی، ہم نے آپ کو فتح مکہ بھی کرایا، وَيَهْدِيَكَ، اور ہم نے آپ کو ہدایت کا اعلیٰ درجہ بھی عطا کر دیا اعلیٰ درجہ بھی عطا کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہدنا، یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جس کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے تھے، یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جس درجے سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ہر ایک نیک اللہ کا ولی اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ تو یہ ترقی کے اعتبار سے ہے اہدنا کہ اللہ دکھا رہنمائی کا، دکھا تو ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن کا تو نے انعام کیا، انعام یافتہ طبقہ، انعام یافتہ طبقہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار درجے، چار طبقے اللہ نے فرمایا کہ یہ منعم علیہ، ان کے اوپر انعام کیا گیا، یہ منعم علیہ ہیں۔ ایک پہلا درجہ انبیاء کا ہے، دوسرا درجہ جو ہے شہداء کا ہے، تیسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ صالحین کا ہے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، حدیث میں آتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آنے کے بعد بیٹھ گئے بڑے پریشان حال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ کے حضور آپ کو علم ہے کہ مجھے آپ سے جتنی محبت ہے اتنی محبت نہ اپنے اہل و عیال سے ہے، نہ عزیز و اقارب سے ہے، کسی سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے۔ اور اس محبت کا اندازہ آپ یہاں کر لیں کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، میں گھر سے اٹھ کر آپ کے دیدار کے لیے مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور میں آج پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے آج سوچا کہ دنیا میں تو یہ میری پریشانی حل ہو جاتی ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کے دیدار سے تو میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں، لیکن اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں بھی مروں گا، موت آپ کے اوپر بھی آئے گی، آپ جنت میں جائیں گے، امید ہے کہ میں ثوبان بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن چونکہ آپ اعلیٰ درجے میں جنت میں ہوں گے، مجھے وہ درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ آیا جنت میں آپ کا میں دیدار کر سکوں گا یا نہیں؟ اس کشمکش میں میں پریشان ہوں کہ آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، میں نچلے درجے میں ہوں گا، آپ کا دیدار جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں،
کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے یہی آیت نازل کر دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیغمبر اس صحابی کو کہہ دو مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ایک اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کر کرتا ہے، اپنی خواہشات اور کسی دوسرے کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، میرے پیغمبر اس کو کہہ دو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ جو ہے انبیاء کے ساتھ محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، یہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، لہذا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہیں منعم علیہ، جن کے اوپر انعام کیا گیا۔ آگے دوسرا جملہ ہے غیر المغضوب علیہم۔ غیر المغضوب کے اندر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو جانتے ہیں، جاننے بوجھنے سمجھنے کے باوجود، سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی مال اور دولت کی وجہ سے، دنیاوی طمع اور لالچ کی وجہ سے وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور حق بات کے اوپر چلتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ یہود کا طبقہ تھا، یہود پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہ تورات کے عالم تھے، تورات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی سیدھے راستے پہ چلتے تھے۔ اور ضالین وہ طبقہ ہے کہ جو ان پڑھ ہے، جس کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جانتا نہیں ہے، لیکن اس ان پڑھی کی وجہ سے اتنا غلو کر گیا، افراد کے اندر چلا گیا کہ چلتے چلتے یہاں تک کہ یا تو انبیاء کو مانا نہیں، اگر مانا تو انبیاء کو خدا بنا دیا۔ جیسا کہ عیسائیوں کا طبقہ تھا، یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ یا تو انبیاء کا انکار کیا، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک خدائی میں شمار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے یہ یہودی طبقہ ہے، اور والضالین سے مراد جو ہے وہ عیسائی طبقہ ہے۔ تو اب دعا مکمل ہوگی، اہدنا، اے اللہ دکھا تو ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ کہ انعمتا، کہ جن پر تو نے اللہ انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، والضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ آمین۔ اللہ قبول فرمائے۔